بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 185 اس کا عنوان ہے قبیلہ بنو نذیر کے یہود کی غداری اور اس کی سزا۔ گزشتہ سبق ہم پڑھ رہے تھے بئر معونہ کا واقعہ پڑھ رہے تھے ہم، وہ قصہ دردناک قصہ جس میں 70 قراء 70 حفاظ کرام جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ یہودی پہ در پہ سازش کے ذریعے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنے پاس بلا کے لاتے تھے اور دھوکہ دہی کر کے انہیں شہید کر دیا کرتے تھے۔ اس کے ہم نے 2 بڑے قصے پڑھے، ایک تو رجی کا واقعہ پڑھا جو کنویں کے سامنے 10 صحابہ کو پہلے بلایا گیا اور شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد 70 صحابہ کرام جن میں زیادہ تر صرف 70 کے 70 حفاظ اور قراء تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بئر معونہ کے حادثے میں بچ جانے والے صحابی، جسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک صحابی بچے ہوئے تھے جو نعشوں کے نیچے تھے، جو گرفتار ہوئے تھے، اور ان صحابی کا نام تھا حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے، بئر معونہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تو ایک مقام پر یہ آرام کرنے کی غرض سے رکے اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 افراد آئے اور وہ بھی آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر انہوں نے بھی آرام کر لیا اور جو ہی ان کی آنکھ لگی تو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کر کے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ تھے بنو کلاب کے 2 آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی کہ شاید یہ وہی ہیں طفیل کے آدمی اس قبیلے کے جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا، یہ اسی کے بدلے کی انتقام میں یہ انہوں نے واردات کی، کیونکہ قریبی تر تھا وہ، اور غفلت میں یہ 2 افراد ان نے قتل کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنے 68 ساتھیوں میں سے کم 2 کا بدلہ تو لے لیا، کیونکہ 2 68 70 میں سے 2 بچ گئے تھے اور 78 جو 68 جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ 2 کا بدلہ میں نے انتقام لے لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جنگ کرنے پر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ امن کے ساتھ ہمیں ان یہودیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ معاہدہ طے ہوا تھا بنو کلاب کے قبیلے کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غفلت میں ان 2 کا قتل کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچ کر بئر معونہ کی تفصیل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، خبر دی، جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین بہت غمزدہ ہوئے۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 یہودیوں کے قتل کی خبر ملی جو کہ بے گناہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے بھی زیادہ غمگین ہو گئے کہ ایک تو 10 صحابہ کرام کا سازش کے ذریعے سے شہید کیے گئے وہ 10، پھر اس کے بعد 70 قراء، لیکن اس کے بعد جب یہ 2 ایک صحابی کے ہاتھوں سے 2 یہودی قتل ہوئے تھے غفلت میں انجانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 واقعوں سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا کر دیا تم نے؟ بے شک یہ لوگ کافر تھے لیکن ہماری ان سے تو کوئی جنگ نہیں تھی، ہمارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے۔ پھر ارشاد فرمایا اس پر تو ہمیں دیت دینی پڑے گی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ بنو کلاب کے لوگ آ کر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آپ کے ساتھی نے ہمارے 2 افراد کا قتل کر دیا ہے، بے شک ہمارے بندے سے غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کی دیت ضرور ادا کریں گے، یہ قتل چونکہ غلطی اور بھول کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے اس کی دیت سب نے مشترکہ طور پر جمع کر کے ادا کرنی ہے، جس کے لیے سب نے چندہ دینا تھا، جتنے بھی وہاں پر مسلمان تھے ان سب نے چندہ دینا تھا، اور معاہدہ کے مطابق یہودی قبیلہ بنو نذیر نے بھی اس چندے میں شرکت کرنی تھی، انہیں بھی چندہ دینا، کیونکہ ایک معاہدہ تھا نا بنو نذیر کا مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ 2 قبیلے آپس میں بہت پہلے ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ معاہدے جو ہوئے تھے 12 نقاط پر طے ہوئی تھی باتیں۔ ابھی تو یہ سبق دوسرا آگے چل رہا ہے، اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم مل جل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے، باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم یہودی اور مسلمان مل کر اس سے مقابلہ کریں گے۔ بہرحال چندہ انہیں بھی دینا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چندے کے سلسلے میں ان کے محلے میں تشریف لے گئے۔ وہ ظاہری طور پہ تو بڑے اچھے اخلاق والے بننے لگے، انہوں نے بڑے میٹھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کی منڈیر کے نیچے بٹھا کر کہنے لگے کہ آپ آرام فرما لیجئے، ہم ہی چندہ جمع کر لیتے اپنے محلے کا، آپ یہاں بیٹھ کر آرام کر لیجئے۔
मगर अंदर जाते ही नीयत बदल गई। यहाँ नीयत बदल गई और कहने लगे इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है कि इस चिराग को गुल करने का, नाउज़ुबिल्लाह। फिर सलाह मशवरा करके उन्होंने चक्की का वजनी पार्ट, जो चक्की होती है, जो पत्थर होता है, जो घूमता है, काफी वजनी होता है वो, उस चक्की का जो वजनी पार्ट छत पर चढ़ाने लगे कि हम ऊपर से ही नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मार देंगे, इस चिराग को हमेशा के लिए बुझा ही देते हैं। ये उनने इस नियत से वो चक्की का पार्ट ऊपर चढ़ाया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबाए किराम के साथ आराम से बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इस नापाक इस हरकत की खबर दे दी, इस साजिश की खबर दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से वहाँ से उठे और सीधे मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। थोड़ी देर तक सहाबाए किराम भी इंतजार करके वापस मदीना की तरफ लौट गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सारी बात बता दी कि कबीला बनु नज़ीर ने कौन सी साजिश रच रहे थे वो और क्या नियत रख रहे थे वो मेरे मुतालिक। इन गंदे लोगों को ये मुकद्दस सरजमी कबूल नहीं कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नोटिस भेज दिया कि तुम नापाक लोग इस पाक ज़मीन को फौरन खाली कर दो। मुआहिदा था, उनने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी। उन्हें तो इस बात की खबर नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही सब कुछ मालूम पड़ गया उनकी इस नियत का और मुआहिदा वहीं टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नज़ीर को फरमा दिया, नोटिस भेज दिया कि ये पाक सरजमीन खाली कर दो। यहूदी बहुत डरपोक कौम थी, आज भी यहूदी बहुत डरपोक कौम है। वो आगे रखकर साजिशें रचकर दूसरे ममालिक पर राज करती है कौम थी। वो कभी भी किसी दौर में भी मर्द मैदान नहीं रहे। इनका काम तो हमेशा से दूसरों को भड़काना और साजिश करना था। फिर बनु कैनुका की जलावतनी, जो हमने बहुत पहले सबक पढ़ा था कि उनकी जलावतनी किस तरह की गई थी। बनु कैनुका जिन्होंने एक औरत मुस्लिम खवातीन के साथ बदसलूकी की थी और इसी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कबीला बदर कर दिया था। और काब इब्न अशरफ जो यहूदियों का सरदार था, बड़ा रजील था, खंजीर था, इसको भी कत्ल करके इनकी कमर तोड़ दी थी। तो काब बिन अशरफ यहूदी के कत्ल ने तो इनकी कमर ही तोड़ दी थी, लेकिन एक तो ऊपर गुजरे हुए दो वाक़यात जो हुए, एक रजी का जहाँ 10 सहाबा शहीद हुए, धोखे से लिया गया, और दूसरा वाक़या बेर माउना का जहाँ 70 सहाबाए किराम 68 सहाबाए किराम शहीद हुए। इन दो वाक़यात ने इनके हौसलों को और बढ़ा दिया, इनके जज्बातों को और बढ़ा दिया। ये शैतानी साजिशें जमने लग गए थी कि जिस तरह इन लोगों ने धोखा से इतने मुसलमानों को कत्ल कर दिया, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अगर किया, हम भी कर सकते हैं, धोखाधड़ी से इन्हें ख़त्म कर देंगे। दूसरे अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक ने इनको पैगाम भेजा कि तुम डटे रहो, तो रिजू पहनी जाए, डटे, जो आप कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो नियत रख रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, पीछे ना हटना, हथियार न डालना, मैं बहुत बड़ी जमात तैयार कर रहा हूँ, मैं ये आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। इन दोनों बातों की वजह से इनके सिसकते हुए जिस्म में फिर से जान पड़ गई थी और उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ साफ जवाब दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर सकते हैं कर ले, हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।